عزیز طلباء، میرے پاس چند طلباء تشریف لائے اور انہوں نے یہ گزارش کی کہ ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور 2.5 سال 3 سال یا 4 سال کا عرصہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک حفظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکیڈیمک تعلیم مڈل تک حفاظ کے لیے یہاں پر ہے اور میٹرک تک بھی ہے، لیکن مڈل تک کی تعلیم یہاں ادارہ خیر المعارف الخیر پبلک اسکول کے اندر ہم نے حاصل کی۔ نماز جمعہ سے قبل ترجمۃ القرآن ہم سن رہے تھے اور سن رہے ہیں، مگر یہ 4-5 سال کے عرصہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف 4 پارے ہوئے۔ 7ویں دن جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ سے قبل ہم یہ سنتے تھے، کم از کم 1 مرتبہ ہماری کانوں سے گزر تو جائے کہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں ارشاد کیا فرما رہے ہیں۔ بعض طلباء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بچپن کے اندر ہی 55 جیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، عقل، دانش، ان کی بصیرت بہت اعلیٰ کمال درجے کی ہوتی ہے۔ آپ تمام بچے ذرا غور سے الفاظ سنیں۔ روزانہ یہ درس قرآن 10 سے 15 منٹ نماز ظہر کے متصل بعد ہوا کرے گا۔ تو ان طلباء کی درخواست پر میں نے حضرت ناظم صاحب اور اساتذہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ طلباء کو آپ یہی درس قرآن، الفاظ قرآن تو پڑھتے ہیں، معانی قرآن کیا ہیں؟ بعض سمجھدار بچے، میں نے کہا بڑے صاحب بصیرت ہوتے ہیں، سمجھدار، عقل، دانش ان کی بڑی تیز ہوتی ہے، بچپن میں ہی 55 کے جیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ظہر کی نماز کے متصل بعد 10 سے 15 منٹ اس کا انعقاد کرتے ہیں، تاکہ اہلیان محلہ میں سے جس کو شوق ہو وہ بھی اس میں شرکت کرنا چاہے تو وہ شرکت کر لے، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ترجمۃ القرآن سنانا آپ طلباء کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازی حضرات بھی اس سے استفادہ جو کرنا چاہے وہ کرے۔ ہم یہاں پر تسلسل سے جو حضرات یہاں پر نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا دورانیہ ہو چکا ہے 4 یا 5 سال کا، اور ہم پہنچے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تک، سورۃ الفاتحہ سے۔ اسی کا تسلسل ہم کریں گے، اور جو آیات آئیں گی نماز جمعہ سے قبل مجلس کے اندر جمعۃ المبارک کے روز، انہی آیات سے آگے جاری رکھا جائے گا، اور ہر روز نماز ظہر کے بعد اس کو یہاں سے پڑھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے اہل ایمان، مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہارے درمیان آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو قتل کرو اور نہ ہی اپنوں کو قتل کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ آپس میں ناحق طریقے سے اپنے مالوں کو مت کھاؤ۔ مال ہے تمہارا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مال میرا ہے، جیسے مرضی میں کھاؤں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا مصرف، ایسی ناجائز جگہ پر اور ناجائز طریقے سے کھانا جس کو اللہ نے حلال نہیں قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، یہ ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں۔ آپ کہیں کہ ہم آپس میں دوست ہیں، نشہ آور اشیاء کا استعمال کر لیتے ہیں، ہم ایسی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، وہاں پر پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، منشیات کا استعمال کر لیتے ہیں،
نشاور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ہرگز مت کرو۔ ہاں، تم وہ مال خرچ کر سکتے جو آپس میں رضامندی سے تجارت کے عنوان سے تم نے طے کیا ہے۔ مرابحہ، مضاربہ، تولیہ، یہ اصطلاحات ہیں جو کہ فقہ کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں کہ آپ بطور مضاربہ کے، مرابحہ کے، تولیہ کے، اس کی لمبی اصطلاحات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ ہی اس کا وقت ہے۔ اب اس اعتبار سے آپس میں لین دین اور آپس میں کھانا پینا حلال اور حلت کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز طور پر، ناحق طریقے پر کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے جائز نہیں۔ تم کسی کو دھوکہ دے کر، نقصان دے کر مال کسی سے لیا بطور قرض کے، پھر وہی آپ سے قرض کی وصولی کے لیے آ رہا ہے اور آپ تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں، جتنا تم اس کا استعمال کرو ناجائز ہے اور ناحق ہے۔ تمہیں ہرگز یہ روا نہیں مال کسی کا ہتھیاؤ، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کہیں سے بھی کسی کی کوئی بھی چیز۔ مثال کے طور آپ بچے ہیں، جوتا کسی کا پڑا ہے، جس کا جوتا ہے وہ امانت ہے، اور آپ کو ہر چیز جائز نہیں کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر جوتے کا استعمال بھی کریں، یہ ناجائز ہے۔ کسی کی کیپ ہے، رومال ہے، مفلر ہے، جرابیں ہیں، کپڑے ہیں، کسی کی ویسٹ کوٹ اور جیکٹ پڑی ہوئی ہے، آپ ہرگز چادر پڑی ہوئی ہے، آپ ہرگز اس کو اٹھا کر اپنے لیے استعمال میں مت لے کر آؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تمہاری تجارت ہے باہمی شرعی اصولوں کے مطابق ہے تو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی اپنے آپ کو اور نہ ہی اپنوں کو قتل کرو۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسی طرح دوسروں کا قتل کا ارتکاب کرنا قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر کہا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ناجائز طور پر کسی کو ناحق ظلماً قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ تمام ہی کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے انسانوں کو قتل کرنا، اور کسی نے کسی کی جان بچائی، تعاون کیا، ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہیں یہ حکم دے کر فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت مہربان ہوں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جس کسی نے ناجائز طور پر، عداوت کے طور پر یہ عمل کیا اور ظلم کیا، ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، تمہارے اعمال سیئات پر یہ وبال جہنم اور وصال جہنم ہم پر مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے، وہ گناہ جو جن سے تمہیں اللہ نے روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ریموو کر دیں گے، مٹا دیں گے تم سے تمہارے سیئات، تمہارے اعمال اور سیئات جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے معزز مقام میں، یعنی جنت کے اندر، اگر تم کبائر سے بچتے رہے۔ کبائر کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، وہ تمام کبائر اور کبیرہ گناہوں کے زمرے کے اندر آتے ہیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا، قرآن پاک نے منع کیا، اور تم اس میں کیا ہے؟ شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور قمار ہے، سود ہے، چوری کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، شراب پینا ہے، جن کی شریعت اسلامیہ میں سزائیں مقرر کی گئی، وہ تمام کے تمام کبائر کے زمرے کے اندر آتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور جب انسان صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اس پر مواظبت رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کبائر کے درجے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صغیرہ گناہوں سے بھی ہمیشہ بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صغیرہ گناہ ایسا ہے کہ جب انسان نیک اعمال اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ریموو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ جس وقت ایک انسان ایک مسلمان وضو